بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ پیدائش تے وصال دا مہینہ ہے، وہ دے بارے چ نا ایک تھوڑا جا نوٹ تیار کیتا تے وہ بھی جڑا نا بیان کر دیتا ہے۔ سب نہ پہلا تے ایک گل ذہن چ رکھو کہ بڑے سوالات بندے کہیں جو 12 ربیع الاول دا دن سی، کوئی کہندا 9 ربیع الاول دا دن سی، کوئی کہندا 7 ربیع الاول دا دن سی۔ اینو تسی نا ایس بحث چ پڑنا بہتر ہے کہ اسی ایس گل تے فیصلہ کریے کہ ربیع الاول دا مہینہ سی۔ صحیح ایدے تے کسے بھی اجماع تمام علماء کرام دا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش دا جڑا مہینہ ہے نا وہ ربیع الاول دا سی۔ بہت زیادہ علماء کرام دی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کچھ دا ہے کہ بھائی آپ 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ ایدے تے بھی اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول نو وصال آتا ہے، دنیا تو 12 ربیع الاول نو آپ چلے گئے۔ بظاہر جڑی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑی بظاہری زندگی سی وہ اپنی زندگی وال چلے گئے۔ اے تے اجماع علماء کرام دا مین جڑی کوئی بحث کرتے ہیں فرقہ بندی دے وچ انہوں نے موضوع بنائے نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش نو کہ 12 ربیع الاول ہی سی، کوئی کہندا 9 ربیع الاول ہی سی، کوئی کہندا 7 ربیع الاول ہی سی۔ ایدی کنفرم ڈیٹ اس وقت نہیں ملتی کہ وہ کوئی بھی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے، مگر یہ واقعہ ہے فیل جڑے ہاتھی والا دا واقعہ نا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مہینے بعد پیدا ہوئے۔ تو پھر جدی وہ تشریح تھوڑی جی کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 3 مہینے 30 دے ہون گے تو 9 تاریخ بنتی ہے، اگر وہ 2 مہینے 29 دے تو 1 30 دا ہوئے گا تو وہ کنا دا 7 تاریخ بنتی ہے، یعنی کہ اس طرح ہی کنفیوژن دے وچ ہے۔ پھر کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ جنگ جیڑی ہے وہ 3 مہینے تے 5 دن پہلا سی، اس وجہ تو پھر وہ 12 بنتی ہے۔ لہٰذا اے بحث ساڈا مقصد نہیں، ساڈا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے بھی اس مہینے دے آئے تو دنیا تو رخصتی بھی انہوں نے ایسے مہینے دی، اس مہینے دی برکت ہے کہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش اس مہینے دی، ہاں دن پیر دا اے حدیث تو ثابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخیا کہ میں پیر والے دن پیدا، میں ایسے گلے پیر والے دن روزہ رہا۔ تھوڑا جہا اج ایک کتاب ساڈے ایک پاکستانی بھائی نے کتابچہ لکھا، میں وہ تھوڑا جہا تعارف کروا دا، انگلش سے اردو چ ٹرانسلیشن آ گئی ساڈے کول، دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اف یو نو ہم یو لو ہم۔ موضوع ہے صحیح ہے کہ وہ میرا نبی ہے، اگر تم اسے جانتے ہو نہیں، اگر اسے جان لو تو اس سے پیار کرو۔ ربیع الاول ہمارے عظیم رہنما استاد و مرشد اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور یاد کا مہینہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش کے عبد المطلب کے بیٹے اور عبداللہ کے بیٹے ہجرت سے 53 سال قبل 570 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ اور آپ عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال کر چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ آمینہ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہتے تھے۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو آپ نے اپنی والدہ کو اس دنیا فانی سے کھو دیا۔ ان کے والد کے انتقال اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور ان کی حفاظت ان کے دادا عبد المطلب نے کی تھی، اور ان کے دادا کی وفات کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے انہیں تحفظ فراہم کیا۔ جب نوجوان لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چرواہے کے طور پر کام کیا تاکہ اس کی رکھوالی
کی ادائیگی میں مدد کی جا سکے تو ان کے چچا معمولی وسائل کے مالک تھے۔ 9 عمری میں وہ کبھی کبھی ابو طالب کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ وہ ایک تاجر تھے، قافلوں کے ساتھ تجارتی مراکز تک جاتے تھے اور کم از کم ایک موقع پر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شام تک شمال کا سفر کر چکے تھے۔ پرانے تاجروں نے آپ کے کردار کو پہچان لیا اور اسے الامین کا لقب دیا، جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، وہ اپنی ایمانداری کے لیے مشہور تھے۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، حتیٰ کہ مکہ کے بزرگ بھی ان کی اس طبیعت سے اور پاکیزگی سے برسوں تک یاد رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنی قوم کے بہترین، سب سے زیادہ مہربان، سچے اور قابل اعتماد شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبیوں کی وجہ سے الامین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ بعد کے سالوں میں وہ کبھی کبھار ہرا نامی پہاڑی اور غار میں کئی راتوں تک نماز اور عبادت کرتے تھے۔ جب وہ 40 سال کے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار میں جبرائیل علیہ السلام ملنے آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور اطلاع دی کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول کے طور پر بھیجا ہے اور پہلی وہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے انکشافات کی عوامی سطح پر تبلیغ شروع کر دی۔ یہ اعلان کرتے ہی خدا ایک ہے، خدا کے سامنے مکمل تسلیم اور اسلام کی زندگی صحیح طریقہ ہے، اور یہ کہ وہی خدا ہے جس نے تمام انبیاء اور رسول کو پیدا کیا ہے، اور جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ میرے نہیں، اس خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ جب برسوں سے ایک لازوال معجزہ آ رہا تھا، وہ اپنی رہنما سنت کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو قرآن کے معجزے سے نوازا اور آپ کے ماننے والوں کو ہدایت بخشی۔ نتیجتاً ان کا اپنا قبیلہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گیا اور آپ کے غریب شاگردوں اور آپ کے دوستوں کو ستانے لگا، یہاں تک کہ آپ کو بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں جد و جہد کرتے رہے اور اسلام کی تبلیغ کے بارے میں لوگوں کو روشناس کرتے رہے، مگر چند ایک کے علاوہ ان کی باتوں پر کسی نے عمل نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیا۔ مکہ مکرمہ کے ظلم و ستم کے سالوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ضابطۂ حیات اور اپنے آپ میں کوئی تبدیلی واضح طور پر نہ بیان کی، بلکہ اپنی لہجے اور اپنے اسلام کی جد و جہد کو ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اتنی مشکلوں اور اتنی تکلیفوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان پر اف تک کے الفاظ نہ لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے ہدایت کی کوشش کی اور کہا کہ اے میرے رب، ان کو ہدایت دے، بے شک یہی تیرے ماننے والے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ کا پرچم لے کر جب مدینہ کی گلیوں میں پہنچے تو ان کا بہت خوش اور اخلاقی سے استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 میں ہجرت کی، اسلامی ریاست کی مدینہ شریف میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ پر دستخط کیے جن میں 3 فریقین تھے: مہاجرین مکہ سے آنے والے، مہاجرین انصار مدینہ کے مددگار اور باشندے، اور مدینہ کے یہودی غیر مسلم۔ یہ معاہدہ تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، جس نے مدینہ میں چھوٹی اسلامی ریاست کی بنیاد خود بخود وجود میں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے شہری کو ریاست کے تمام اصولوں کے بارے میں بتایا اور ایک
مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور یہ بھائیوں کی مثال کی طرف رخ کریں تو آپ کو بہت لمبا موضوع مل جائے گا، مگر ہم واپس اپنے ہی موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر آتے ہیں کہ آپ کی دستاویز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سیاسی اور سماجی اور ایسا نظام مدینہ شریف میں قائم کیا کہ جس کی مثال آج بھی بہت مشکل سے کئی علاقوں میں ملے تو ملے ورنہ نہیں ملتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کے کہنے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی بن جائیں، یا دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے وہ بھائیوں کی طرح رہیں؟ یہاں تک کہ ان کی مثال ایسے ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہوں نے اپنی جائیداد، اپنی زمینوں اور اپنی مال کے بھی حصے اپنے منہ بولے بھائی مہاجر کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف میں بھی بیان کی۔ غیر مسلموں کو محفوظ اقلیت کا درجہ حاصل ہو گیا مدینہ شریف میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو گھر میں بناتے، جو پکاتے، اپنے یہودی ہمسایوں کے گھر میں وہ کھانا اور وہ چیزیں بھیجتے، اور یہ بھی دنیا کی ایک الگ مثال ہے کہ جس میں اقلیت کو ایک اچھا درجہ اور اچھا مقام ملا، اور کبھی بھی ان کی عبادت اور ان کی عبادت گاہوں کی توہین نہ کی، اور یہ قانون بنایا کہ ان کو بھی اپنی عبادت کی مکمل آزادی ہے۔ غیر مسلموں کی ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بالکل اسی طرح کی جائے گی جس طرح مسلمان اپنی مساجد کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی کتاب کی حفاظت بھی ایسے ہی کی جائے گی جس طرح مسلمان اپنی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کمیونٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کی، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ دن بہ دن روز بہ روز لوگ اسلام کی طرف چلے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک کہ کفار نے ان کا پیچھا مدینے کی حدود میں بھی نہ چھوڑا، اور آخر کار اللہ کے حکم سے انہوں نے غزوے کا فیصلہ کیا، اور وہ غزوہ بھی ایک تاریخی غزوہ ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں بھی جائیں تو ہمیں مہینوں لگ جائیں گے کہ ہم غزوہ بدر پر گفتگو کریں اور اللہ اور اس کے فرشتوں کی مدد کے بارے میں دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ کس طرح اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سکھایا کہ مسلمانوں کے عقیدہ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ یہ تمام کتابوں اور اللہ کے تمام صحائف کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ تمام نبیوں کو اپنا نبی مانو، تمام رسولوں کو اپنا رسول مانو، اور تمام کتابوں کو اپنی کتاب مانو، اس کے بغیر تمہارا ایمان ممکن نہیں۔ پیغمبر یا خدا کے رسولوں پر ایمان مسلمانوں کا ہی عقیدہ ہے، اور کبھی بھی کسی بھی پیغمبر کی توہین کا حکم نہیں، بلکہ جو بھی کسی پیغمبر یا کسی بھی نبی کی توہین کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو دیا، اور یہ حکم دیا کہ اس سبق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف رخ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سادہ کھانا کھایا، کبھی بھی اچھے کھانے کی خواہش نہ کی، کبھی بھی اچھے لباس، مہنگے لباس کی خواہش نہ کی، بلکہ اپنے آپ کو ایک سادہ زندگی گزارنے پر ہی افضل سمجھا، اور کہا کہ یقین جانو کہ میں اللہ کے حکم سے دونوں پہاڑوں کو احد اور خندق کے ساتھ جتنا پہاڑی سلسلہ ہے، اگر میں چاہوں تو اللہ کے حکم کو اس کو سونے میں مبتلا کر دوں اور تم سب کو سونے سے لاد دوں، مگر یہ دنیاوی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر تم دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یقین جانو کہ اگر تم کسی بھی قسم کی مشکل میں مبتلا ہو
تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہاری ہر طرح کی آسانی کرے گا۔ جیسا کہ یہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ تمہارے نون نفقہ میں آتی ہیں، اور یہ تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، تم نے ان کے ساتھ ہر وقت اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہ تمہاری شراکت دار ہیں، اور تم نے ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی برا عمل نہیں کرنا، اور کوشش کرو کہ تم اگر غصے میں بھی ہو تو ان کے سامنے عاجزانہ رویہ اختیار کرو، اور ان کو نماز کی اور روزے کی اور حج کی اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوح انسانوں آدم حوا سے کسی بھی طرح مختلف نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں بھی انسانوں کی طرح انسان ہوں، اور میں بھی تمہاری ہی طرح ایک بندہ ہوں اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث کے مفہوم ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ تمام فضیلت تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں خلافت کا ایسا نظام نافذ کیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم دیا اپنی امت کو کہ خدا را اس قرآن کو تھام لو، یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، اور یہ ہی تمہیں ہر جگہ اصلاح کے طور پر کام آئے گا، اور منع کیا کہ خدا را میری طرف جھوٹ نہ باندھو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کدے بھی کوئی اسی اپنے کو حدیث لا سکتے ہیں، اپنے کو اسی کو گل لا سکتے یا حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ منع کی۔ ایسی سختی دی مثال تسی ایتھوں ویکھ لو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نو پہلا مسلمان ہونے والے صحابہ کرام دے وچ آپ دا شمار ہونا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی دے بعد صرف 42 حدیثاں پیش کی۔ ایک دو صحابہ کرام نے پوچھا کہ تسی کیوں نہیں بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں؟ کہتے ہیں میں ڈرنا وا کدھر میرے کو کوئی الفاظ کی غلطی یا نہ ہو جائے۔ آپ دا ایک ضرب سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1300، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق تو 1600، اس طرح کر کے مختصر حدیثاں، سب نے زیادہ حدیثاں دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حالانکہ فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا، مگر اے بھی انہوں دا ایک ضرب سی۔ وہ کہتے سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی گل جڑی میں سنی ہے میری کوشش ہے میں اگے تو پہنچاواں، مگر خدا را اگر کوئی بھی گل تانوں اج کل موسٹلی سوشل میڈیا کے بڑا ایشو ہے، کوئی گل پڑھی جاتی ہے حدیث ہے، کوئی گل پڑھی جاتی ہے حدیث ہے، اے تسی بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے۔ دعا مانگ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، اس ماہ کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور نجات، اللہ روزی وسیع عطا فرما، قرضے تو خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین سب کے کاروبار چ برکت رحمت عطا فرما۔ یا رب العالمین جڑے بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما، رسول ساڈے دل بھائی نے شفا عطا فرما، اور بھی کچھ بائیاں نے دعا واسطے کرن دو انہاں دی پریشانیاں تو نجات عطا فرما، بے اولاداں نو نیک و صالح اولاد نصیب عطا فرما۔ یا رب العالمین جنہاں دے گھر جوان بیٹیاں نے انہوں نے یا رب العالمین نیک و اچھے رشتے عطا فرما، جنہاں دے گھر یا رب العالمین بیٹے نے انہوں نے نیک و اچھے رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین جنہاں دے والدین زندہ نے انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کرن، جنہاں دے والدین نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب